نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ایک درود شریف کے متعلق. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ میرے اوپر روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. کاش اللہ تعالی ہمیں انہیں لوگوں میں فرما دے. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل و تمجید. اللہ تعالیٰ کا لا تعداد بار کروڑہ بار شکرانہ. اتنی کمال کی اللہ نے نعمتیں اور اتنی وافر مقدار میں نعمتیں اور اتنی قیمتی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ بندہ اگر سر سجدے میں رکھے اور پھر اس کو موت آ جائے تو شاید بندے کا حق شکرانہ ادا نہ ہو. یہی سچ ہے، مگر افسوس ہماری غفلت نے ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا ہے. آج کچھ گفتگو خواب غفلت سے جاگنے کے لیے، اس خواب خرگوش کے مزے لینے سے اٹھ جانے کے لیے. میری مراد اٹھنا یہاں ضمیر کا اٹھنا ہے، دل کا جاگنا ہے. حقیقت میں یہی شعور کا جاگنا، دل کا جاگنا، ضمیر کا جاگنا، نفس کا جاگ جانا، غفلت سے باز آ جانا، یہ در حقیقت بندے کی بیداری ہے، ہوشیاری ہے، عقل مندی ہے، کامیابی و کامرانی ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی صحیح اور صحیح سعید عطا فرمائے. خواب غفلت سے کاش ہم بیدار ہو جائیں، کیونکہ غفلت کی نیند بہت مہنگی پڑے گی. اور آخرت کی تیاری کے لیے اگر ہم نے پوری کوشش نہ کی تو ہم رسوا ہو جائیں گے. جانا تو ہے، یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانہ میں کچھ دیر کا ٹھہرنا ہی تو ہوتا ہے. منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی: اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے احکام کی نافرمانی اور مخالفت کرنے والوں اور میرے ماننے والے، میری پیروی کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے، میری یاد کرنے والے، میرے احکام کو ماننے والے، میرے دروازے کو لازم پکڑنے والے، میرے کام میں ساری زندگی گزار دینے والوں اور اپنے رخساروں کو میرے دروازے پر رگڑنے والوں میں فرق کرو. یعنی نافرمانوں میں، فرما برداروں میں فرق کرو. زینوں یعنی وفاداروں اور بے وفاؤں میں فرق کرو. یعنی بندوں اور درندوں میں فرق کرو. سچ یہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہے، ورنہ تو ایک بدترین درندہ ہے. جیسے رب العالمین نے فرمایا: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. کتنی خوفناک باتیں اس کے اندر. اللہ نے نقشہ کھینچ دیا ہے ان لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بہت بڑی تعداد ہے جو میں نے بنائی ہے انسانوں کی. دل ہیں،
فقاہت نہیں، یعنی وہ شعور جس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جائے، اس کے رسول کی پہچان کی جائے، راہ حق کی پہچان کرنے والا دل نہیں ہے۔ غفلت میں پڑے ہوئے دل کو کہا گیا لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں ان کے مگر نہیں سنتے۔ اب یہاں نہ سننے سے مراد کیا؟ یعنی بندہ حق کو سنتا نہیں ہے، انسنا کر دیتا ہے، یہ حق اس پہ اثر نہیں کرتا، تو اس سننے کا کیا فائدہ جو اثر نہ کرے؟ جیسے اس دوائی کا کیا فائدہ جو اثر نہ کرے؟ تو اثر کرے گی تب جب ہم اس کو حقیقی معنوں میں سمجھیں گے۔ آج اللہ یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر بصارت نہیں۔ یہ اندھوں کا نہیں کہا گیا جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، ارے یہ ان کو کہا گیا ہے، ان بندوں کو کہا گیا ہے جو ظاہری طور پر بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، بڑے خوبصورت، بڑے تندرست، بڑے دولت والے، بڑے دان والے، یہ زیادہ تر یہی لوگ مقصود ہوتے ہیں، اور اس میں غفلت میں پڑے غریب بھی جو رب کو بھول کے ساری زندگی یہاں بھی رسوائی اور آگے بھی رسوائی خدا نہ کرے۔ تو اصل مسئلہ غفلت کا ہے، آنکھیں ہیں نہیں ہیں، کان ہیں نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، انعام کہتے ہیں جانوروں کو، اور اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے جانور، درندوں سے لے کر پرندوں سے لے کر تمام جانوروں کے برابر، کل انعام جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اس سے بڑی عدل، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، تفضیل کل ہے، یعنی سب سے زیادہ گمراہ ترین جو ہو، درندوں جانوروں سے بھی بدتر، بل ہم اضل اس کو کہتے ہیں جو درندوں سے بدتر غافل ہے خدا سے۔ اللہ اللہ، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہی اصل حقیقی طور پر غفلت والے لوگ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک تو مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہوں، یہ اس وقت کی رقم، پیسے، دولت سمجھ لیں، منی سمجھ لیں۔ تو حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال دبا لیا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں اس کے بدلے میں چلی جائیں گی، اور پھر ایک شخص آئے گا، اس سے بھی اس طرح کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یعنی یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے کرتے اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، پھر اسے ان لوگوں کے گناہ دے دیے جائیں گے جو اس نے کیے ہی نہیں، مگر بدلہ دینا پڑے گا اپنے گناہوں کا، اور ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جس نے بدلے میں لیے ہیں وہ جہنمی قرار پائے گا، یہی سب سے بڑا مفلس ہے۔ سچ بھی یہی ہے، کاش ہم اس کو فسانہ نہ سمجھیں، کاش ہم اس غفلت سے نکل آئیں، کاش ہم سمجھیں کہ اس حدیث مبارک کے اندر کتنی عبرت کی بات ہے۔ ہم گالیاں نہیں دیتے، ہم بد نگاہی، بد کلامی نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق نہیں کھاتے، اپنوں پرائیوں کی غیبت نہیں کرتے، دل نہیں دکھاتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرامین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ پورے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ہمارا حال تو اس سے بھی برا، کون سی بات ہے جو ہماری سیدھی ہے، طریقہ ہمارا صحیح ہے، اللہ رسول کو منانے والا ہے، نہیں ہے تو کیا بنے گا؟ کیا صرف آنکھیں بند کرنے سے فرار کا کوئی راستہ ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ فرما برداروں کی ایک بات سناتا ہوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوا، تو میں نے انہیں مسجد میں تلاش کیا، مگر وہ مسجد میں نہ ملے، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ابھی مسجد سے نکلے ہیں، تو میں ان کی تلاش میں نکلا اور دیکھا کہ وہ سخت گرمی کے موسم تھا، چونکہ وہ ایک وادی کے درمیان وادی کہتے ہیں ہر طرف پہاڑ ہوں، درمیان جو ایک بیلنس جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ آبادی کر لیتے ہیں یا آباد ہونے کے لائق ہوتی ہے،
ان کے دیکھا ہے کہ وہاں وہ سو رہے ہیں، یعنی کچھ دیر آرام کر رہے ہیں، تو دیکھا ہے کہ ان کے سرانے ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اژدہا مطلب ہوتا ہے جس کا ایسا سانپ جس کا جانوروں کی طرح وجود ہوتا ہے، بہت بڑا۔ تو اس کے منہ میں یاسمین کی ایک ٹہنی ہے، یعنی یہ ایک سمجھ رہے ایک خوشبودار پودا ہے، جیسے ہم جس کو ببری بولتے ہیں، نازبو بولتے ہیں، یاسمین بھی غالباً کوئی ہے یا چمیلی ہے، کوئی ایسا ہے۔ تو اس کے منہ میں اس کی ٹہنی ہے جس کے ذریعے وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چکے سوئے ہوئے ہیں، سانپ ساتھ بیٹھا ہے اژدہا، وہ مکھیاں اڑا رہا ہے اس ٹہنی یاسمین کی ٹہنی کو اپنے منہ میں پکڑ کر۔ بزرگ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اسی وقت اللہ عز و جل جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس نے اس اژدہے کو بولنے کی طاقت دی، قوت گویائی عطا فرما دی۔ تو اژدہے نے مجھ سے کہا اے شخص تو کیوں حیران ہے؟ میں نے کہا تمہارے اس فعل پر، یعنی تو جو اس کو یہ کام کر رہا ہے، تیرا کام تو ڈسنا ہے، اور تو اس کو کیا کر رہا ہے؟ کھا جاتا تو نگل جاتا ہے، اس کو تیری خوراک ہے، ویسے تیری فطرت ہے، تو تیرا کام ایک تو اس کو ڈسنا تھا، دوسری بات ہے کہ یہ پنکھا جھلنے کا کام، مکھیاں اڑانے کا کام یہ تو کر رہا ہے۔ یہ دوسری بات عجیب ہے، یہ دوسری بات یہ عجیب ہے کہ تو بات کر رہا ہے، بولتا ہے، تو یہ دونوں باتیں حیرانگی والی ہیں۔ اللہ اللہ، تو اژدہے نے جواب دیا خدا کی قسم، ہم اللہ عز و جل کے فقط گناہ گاروں کو، یعنی جو رب کے نافرمان ہیں، بے وفا ہیں رب سے، جنہوں نے اپنے رب کی طرف اپنے شعور کا منہ موڑ دیا ہے، دوسری طرف کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی عقل مندی کو، اپنی طاقت کو، اپنی دھن کو، اپنی دولت کو سب کچھ سمجھ کر یا اسی کی طرف منہ کر لیا ہے، کہے ہم انہی کو ڈستے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اللہ اللہ، اور نیکوکار جو ہوتے ہیں، جو واقعی اللہ کے فرمان بردار ہوتے ہیں، ان کے تو ہم تابع دار ہیں، ان کی تو خدمت کرتے ہیں ہم۔ اب پتہ چلا کہ بل ہم عدل، درندوں سے بدتر جو ہوگا اس کو کاٹتے ہیں درندے۔ اللہ اللہ، کسی نے کیا فارسی میں کچھ اشعار ہیں، فعالی کبھی ہوں وذنی حسن ربی غفور کثیر المنن، تو بارز مولا کا یا من عصا وتخشى من الجار لما فتن، رکبت المعاصی والشیء معی فواللہ یا نفس ماذا حسن، فقوم الدیاجی لہو ورغبی وقولی لہو یا عظیم المنن، وقولی لہو یا عظیم الرجا، یا عظیم الرجا اذا انت لم تعف عنی فمن، بحق النبی هو المصطفیٰ بحق الحسین بحق الحسن، ایدفع مثلی الی مالک وتعلم انی ضعیف البدن۔ اللہ اللہ، اے میرے مالک، میرا تیرے بارے برے اعمال کے باوجود تیری رحمت پہ نگاہ ہے، اور کون سا آسرا ہے؟ اے میرا رب بخشنے والا، اے میرے کریم، اے بہت زیادہ احسان فرمانے والا، تیرے سوا تیرے بندے کا کون؟ اے نفس، تو نے کس مصیبت میں ڈال دیا؟ تو نے گناہ کر ڈالے، تو نے مجھے میرے رب کے مقابل کر دیا، اور اب تو ہوشیاریاں دکھاتا ہے، تو اس سے ڈرتا نہیں۔ اللہ اللہ، جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو اتنا قریب کا تیرا ہمسایا، وہ بھی اتنا بڑا طاقت والا۔ اللہ اللہ، جیسے بی بی رابعہ بصری سے کسی نے کہا تھا نا، ہمسایہ کا جو لفظ میں نے استعمال کیا اس نہج پہ کہا، بی بی سے کسی نے کہا بی بی دعا کریں جنت کی، فرمایا ارے مکین کا خیال نہیں کرتے اور مکان کا خیال کرتے۔ آپ کے الفاظ یہ تھے، مکان کا خیال رکھتے ہو، ہمسائے کا خیال نہیں رکھتے۔ امام غزالی نے اس فقرے کی تشریح کی، فرمایا کہنا یہ چاہتی تھی کہ اللہ تعالی
جنت اللہ کی رضا کا گھر، اور اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیرے بہت نزدیک، جو تیرے نزدیک ہے اس ہمسائے کا خیال نہیں تجھے؟ تیرا کیسا کریم ہمسایہ ہے، تجھے سب کچھ عطا فرمانے والا ہمسایہ سے مراد ہے۔ یہاں قریبی کی بات کر رہا ہوں، کہیں غلط نہ سمجھ لینا۔ بی بی نے کہا میں نے اس کی جو محمد بن غزالی نے تشریح کی وہ سنا رہا ہوں، اس پہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، فتنوں میں نہیں پڑ جانا، اس میں فتووں میں نہیں پڑ جانا۔ میری نیت خراب ہے، نہ امام محمد بن غزالی کی نہ حضرت رابعہ بصری کی، میں ان کا فکرہ سنا رہا ہوں۔ اور کہا مکان کی فکر کرتے، اب کوئی ہمسایہ ہو اس کی فکر نہ کرو اور اسے مکان کی فکر کرو، تو یہ کیا عقل ہوئی؟ اے نفس سے بدکار، بوڑھا ہونے کے باوجود گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ ارے ظالم کب بس کرے گا؟ اے میرے نفس، تو نے مجھے میرے رب کے سامنے رسوا کر دیا ہے، اب تو بس کر دے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ اے میرے نفس، تو اس بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کر، اے بڑے احسان کے مالک، اے نفس اس سے دعا کر، اس سے امید لگا، اس سے معافی مانگ، وہی معاف فرمانے والا ہے۔ اور کون معاف فرمائے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے سوا گناہ بخشے؟ کیا میرے جیسا ناتواں کمزور بندہ حضرت سیدنا مالک یعنی جو داروغہ جہنم ہے، کیا اس کے سپرد کر دیا جاؤں گا؟ اے نفس، تو جانتا ہے یہ تیرا کمزور بدن، ابھی گرمیوں کا موسم ابھی شروع ہی ہوا ہے تو تجھے تو عجیب لگ رہا ہے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ ارے ظالم سنبھل جا، ارے بوڑھے اب تو سنبھل جا، اب تو اپنے رب کا حیا کر لینا، اب تو سوچ، تو نے جوانی برباد کر دی، لڑکپن برباد کر دیا، کب تجھے خیال آئے گا خیر کا؟ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک دن حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ جب بات کرنے لگے تو لوگ ادھر ادھر سے آپ کے قریب آنے لگے اور ایک دوسرے کو دھکیل کر آپ کے قریب آنے لگے، تو آپ نے ان کی طرف توجہ کر کے فرمایا، اے میرے بھائیو، آج تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا؟ جب پرہیزگاروں کی مجالس تو قریب ہوں گی اللہ کے، اور گناہ گاروں کو دور دھتکار دیا جائے گا، ان کو قریب تو نہیں آنے دیا جائے گا۔ گناہ گار کہاں قریب ہوں گے؟ وہ تو اللہ کی رحمت سے بعید کر دیے جائیں گے، اور فرما بردار، درود پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، میرے مصطفیٰ سے عشق کرنے والے، جو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھے گا۔ تو پیارے تو اللہ کے حبیب اور پیاروں کے ساتھ ہوں گے، بدکاروں کا حال تو بدکاروں کے ساتھ ہوگا، کیا بنے گا؟ اور پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، سننے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ میرا جو بوجھ ہے گناہوں کا، اعمال کا، وہ مجھے جہنم کے گڑھے میں گرا دے گا، یا میں ان لوگوں میں ہوں گا جن کا بوجھ کم ہوگا اور پل صراط سے گزر جائیں گے۔ حسن بصری جیسی ہستی فرما رہی ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قریب بیٹھے لوگ بھی رونے لگے۔ اللہ اللہ، ایسا اللہ کا ولی ایک تبلیغ کر رہا تھا، اس کے سینے کا درد بول رہا تھا، وہ اللہ کے بندوں کو اور خود کو جہنم سے بچانے کی صحیح کر رہا تھا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اٹھے، دیکھا لوگوں کو روتے ہوئے، تو کہا، سن لو، کیا تم جہنم کے خوف سے رو رہے ہو؟ سن لو، جو شخص جہنم کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جس دن مخلوق کو زنجیروں اور بیڑیوں سے لپیٹ کر
کسی کے منہ میں زنجیر ڈال کر، کسی کے گلے میں زنجیر ڈال کر، کسی کو زنجیروں سے 70 گز کی زنجیر، تو غالباً قرآن میں ہے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا بندے کو، اس کو اندر پرو کر، اور پھر اسے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ارے کیا تم اللہ کے شوق میں نہیں رو رہے؟ سن لو، جو اللہ تعالیٰ کے شوق میں روئے، جس کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق بولتے ہیں، یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ الفاظ استعمال کی بحر الدموع کے اندر۔ اللہ اللہ، ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے شوق میں کیوں نہیں روتا؟ اللہ سے محبت اور عشق کرو نا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پہ تجلی فرمائے گا، جب گناہگاروں پہ سخت غضب ناک ہوگا، اس دن اللہ عز و جل کی نظر رحمت سے محروم نہ رہنا، اور جو اللہ سے شوق رکھتا ہے، اللہ سے شوق رکھتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، وہ محروم نہیں رہے۔ اے بھائیو، کہیں تم قیامت کی پیاس کی وجہ سے تو نہیں رو رہے؟ تمہیں قیامت کی پیاس یاد تو نہیں آ رہی؟ اس کو تو نہیں رو رہے؟ یہ واقعی رونے کی بات ہے۔ قیامت کی پیاس، ارے کہنے کی باتیں، سننے کی باتیں نہیں، سمجھنے کی، محسوس کرنے کی باتیں۔ قیامت کی پیاس کہہ رہا ہوں، جس دن مخلوق کا حشر ہوگا ایسا کہ ان کے ہونٹ خشک ہو جائیں گے، پیاس سے زبانیں لٹک کر باہر آ جائیں گی۔ اللہ اللہ، تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے علاوہ تو کہیں پانی نہیں ہوگا۔ آج میرے نبی کی نہیں مانتے تو مارے جاؤ گے، اور جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہر روز اعتراض ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ صرف تھی، یہ نہیں تھی، ارے ظالم کس منہ سے میرے نبی کی بارگاہ میں جائے گا؟ تو تجھے تیرے تقوی اور تیرے علم پہ بڑا ناز ہے، ارے یہ علم بلم بن بورا والا علم نہ بن جائے، میرے نبی سے محبت نہیں ہے تجھے ظالم۔ سیرت کی باتیں ضروری، میرے آقا کی صورت بھی کمال، میرے آقا کی صورت سے محبت کرنا سیکھ، تیرے علم کو 4 چاند لگ جائیں گے، ورنہ روکھے سوکھے علم سے تجھے کیا ملے گا؟ سن لو، جو اس دن اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں گے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہوں گے، ان کے راستے پہ نہ چلنے والے ہوں گے، بد کردار بد اعمال ہوں گے، جو نام تو مصطفیٰ کا چومتے ہیں پر کام نہیں کرتے، کیا بنے گا ان کا؟ تو ان کو اس دن حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا، اور جو ماننے والے ہیں اور جو اس دن کے پیاس کے خوف سے ڈر کر آج برائیاں چھوڑ دے گا، قیامت کے حساب سے ڈر کر جو آج برائیاں چھوڑ دے گا، اسے فردوس کے چشموں سے پانی پلایا جائے گا، وہ سلسبیل پیے گا، وہ زنجبیل پیے گا، وہ شرابن طہورا پیے گا۔ ارے لفظ شراب کا ہے، شربن سے ہے، پینے کی چیز کو کہا گیا، یہ والی شراب نہیں۔ اللہ اللہ، وہ تو دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھی، کافور سے زیادہ خوشبودار، اور زیادہ کی حد نہیں ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈی، وہ ٹھنڈی نہیں کہ جو جلا دے، جس کا مزہ آ جائے پینے کا۔ جنت کا ایک لقمہ اگر بندہ کھا لے تو شاید ساری زندگی اس دنیا کے اندر اس کو نہ بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ دنیا کی طلب رہے، نہ محلات اچھے لگے، نہ گاڑیاں اچھا لگے۔ یہ تو اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہی تو انعام ہے۔ اگر بن دیکھے عمل کرو گے تو کمال ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ نے پکار کر کہا ہے، اگر قیامت کے دن میری پیاس مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض سے نہ بجھائی گئی تو میرے خسارے کا حال کیا ہوگا؟ ارے حسن بصری جیسا بندہ، جن کو وقت کے لوگوں نے کتب اور غوث کے برابر لکھا ہے، ارے یہ اس کا حال سنا رہا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیو، آپ بھی تو غور کریں نا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روتے ہوئے فرمانے لگے، خدا کی قسم ایک دن میرا گزر ایک عبادت گزار عورت کے پاس سے ہوا، ایک اللہ کی ولیہ کی اب بات سنیں، اس کو کہتے ہیں ایمان والے۔ وہ کہہ رہی تھی، اللہ کی عاشق، محبت کرنے والی، اللہ سے شوق رکھنے والی، رابعہ بصری کے ٹائپ کی عورت،
کہنے لگے یا الہی عز و جل، میں نے تیرے شوق اور تیری ملاقات کی امید میں اپنے آپ کو دن رات لگا رکھا ہے، بوڑھی ہو گئی ہوں، جسم تھکنے لگا ہے، انتظار ختم نہیں ہو رہا۔ تو میں نے اس سے کہا اے خاتون، کیا تو اپنے عمل پر یقین رکھتی ہے؟ یعنی تو نیک ہے اس لیے تو یقین رکھتی ہے تیرا ملاقات ہوگی؟ اللہ اللہ، تو عورت اس مقام پہ تھی، اس نے وہی جواب دیا۔ عورت نے جواب دیا جس کی محبت اور شوق نے مجھے خوشحال کر رکھا ہے، اللہ اللہ، اس نے اپنی محبت میرے دل میں ڈال کر بھلے رو رہی ہے، بھلے تڑپ رہی ہے، مگر کس چیز کو تڑپ رہی ہے؟ دنیا کی طلب تو چھوڑ چکی ہے، اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اے میرے مالک و مولا، کب تیرا دیدار ہوگا؟ ارے یہ تو وہ بات کریں جن نے میرے رب سے وفا کی ہے، ہم جیسے بدکار کیا کریں گے؟ لیکن کیا یہ کہنے سے ہم چھوٹ جائیں گے؟ بے وفائی کرتے رہیں گے تو چھوٹ جائیں گے۔ اللہ اللہ، وہ کہنے لگی مجھے تو کیا سمجھتا ہے جس نے اپنی محبت میرے اوپر ڈال رکھی ہے، اپنی محبت کی میرے اوپر چادر ڈال رکھی ہے، اپنی محبت کا جس نے مجھے سہرا پہنا رکھا ہے، کیا مجھے مبتلا عذاب کرے گا؟ کیا وہ اپنے محبت کرنے والوں سے ایسے کرتا ہے؟ کیسی اللہ کی بندی تھی، کیا اس کا کمال تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا تھا، میرے گھر سے ایک بچہ میرا جو ہے نا وہ وہیں آ گیا، تو میں نے چھوٹا بچہ تھا، اسے فوراً اپنے بازو میں بھر لیا اور اپنے سینے سے چمٹا کر میں اس کو چومنے لگا۔ اس خاتون نے پوچھا کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ بچے سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو عورت رونے لگی اور کہا اگر مخلوق جان لے کے کل قیامت میں کیا یہ محبت والے ان کے ساتھ ہوں گے؟ ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا ماں باپ کو بچوں کی فکر ہوگی؟ کیا ماں باپ اور بچوں کا حشر ایک ہوگا؟ یا ہر کوئی اپنی اپنی مصیبت میں لٹکا ہوا ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا، مشکل میں ہوگا؟ ہر کوئی تو اپنے اعمال کی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ ماں باپ سے بندہ فری اور ماں باپ اولاد سے دور بھاگیں گے، ارے اتنی مشکل دن۔ تو دنیا کی کسی چیز سے نہ تو کبھی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، کہا قیامت کو دیکھ لیتے نا، دنیا کی کوئی چیز تمہیں پیاری نہ لگتی جس سے تو اتنا پیار کر رہا ہے؟ یہ بھی تو دنیا کی چیز ہے نا، آل اولاد، جس کے لیے بندہ بعض اوقات کہتا ہے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ارے تیرا دل تیرے رب سے کیوں نہیں لگتا، جس نے تجھے اولاد دی، مال دیا، سب کچھ دیا، اور ختم تو نے مجھ نے ہم نے آخر ہو ہی جانا ہے نا۔ پھر کچھ دیر بعد اسی عورت کا بیٹا آ گیا جس کا نام زیغم تھا، اس کے پاس آیا۔ اب یہ باپ ماں کی بات ہے، اب بیٹا دیکھیں اس کا۔ تو اس نے کہا اے زیغم تیرا کیا حال ہے؟ کیا میں کل قیامت کے دن تجھے محشر میں دیکھ سکوں گی؟ یعنی تو نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ کیا تیری میری محشر کے دن ملاقات ہو سکے گی، یا درمیان کوئی بدکاریاں، کوئی گناہ، کوئی بے ایمانی رکاوٹ بن جائے گی؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر بچے نے ایسی زور سے چیخ ماری، مجھے گمان ہوا کہ شاید اس کا دل پھٹ گیا ہے۔ پھر وہ بچہ غش کھا کر گر گیا تو وہ خاتون رونے لگی، اور ان کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ پھر جب بچے کو کچھ افاقہ ہوا تو اس نے اپنے بچے کو پکارا یا زیغم، بچے نے جواب دیا لبیک و سعدیک، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ پوچھا کیا تم موت کو پسند کرتے ہو؟ اللہ اللہ، اس نے کہا کیا ہم کرتے ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ اور صحابہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے ان کافروں سے کہ موت پسند کرتے ہو اگر تم سچے ہو؟ تو آگے قرآن میں آتا ہے کہ وہ نہیں پسند کرتے تھے، موت کو، مرنے سے ڈرتے تھے۔ کیا ہم پسند کرتے ہیں؟ وہ تو یہود و نصارہ تھے، ہم تو زلف عنبری والے آقا کی کلمہ پڑھ چکے ہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں سر کیا ہیں بھی میرے ملک کے مجھ جیسے کیسے امتی ہیں، کیا بنے گا، کیا کہیں گے؟ ماں نے پوچھا بیٹا کیا موت کو پسند کرتے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا
میں آپ سے بہتر یعنی رب العزت کے پاس جاؤں گا؟ ہاں کہا، بیٹے نے کہا میں پسند کرتا۔ میں نے پوچھا بیٹا موت کیوں پسند کرتا؟ کہا ماں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں کو چھوڑوں گا تو اس کے پاس چلا جاؤں گا نا، وہ تو زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے پاس نعمتیں بھی زیادہ ہیں، وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، عطا فرمانے والا، فضل فرمانے والا ہے نا۔ کہ جب میں تیرے پیٹ کے اندھیرے کے اندر تھا، وہاں اس گھر میں بھی اس نے مجھے غذا دی، اس اندھیرے کے اندر بھی اس نے مجھے بقا دی، اور پھر میری پیدائش تنگ ترین رستوں سے ہوئی، ایسی مشکل رستوں سے میں آیا، ماں یا تو مر جاتی اگر وہ چاہتا، یا میں مر جاتا، مگر ہمیں اس مشکل سے بھی اس نے نکال دیا۔ کتنا احسان ہے میرے مالک کا۔ تو درد کی شدت سے مر سکتی تھی، میں سانس بند ہونے سے مر سکتا تھا، مگر اس کی رحمت و لطف و کرم تو دیکھیے ماں، ہم نے اس مرحلے کو آسانی سے پاس کر لیا۔ اللہ اللہ، کیا آپ نے سنا نہیں؟ رب العالمین فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، اور میرا ہی عذاب دردناک۔ خبر دے دو میرے بندوں کو، میں کرم کروں تو انا الغفور الرحیم ہوں، اگر میں نے تمہیں پکڑ لیا تمہارے گناہوں پہ تو میرا عذاب عذاب العلیم ہے۔ پھر اس بچہ رونے لگا اور پکارتا رہا، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہ پا سکا تو ذلیل و خوار و برباد و ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر اور خسارہ کیا ہوگا کہ میں ناکام ہو گیا تو میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، مجھے نہیں خبر کہ میرا کیا بنے گا۔ وہ بچہ مسلسل روتا روتا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، اس کی ماں قریب آئی، اس نے اسے ٹٹولا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ اللہ اللہ، کیسی ماں، کیسا بیٹا، کیسا ماحول، کیسا گھر، کیسا تقویٰ، کیسا دل، کیسا رب سے پیار، کیسا آخرت کا ڈر۔ اللہ اللہ، تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ عورت نے اس کو ہاتھ لگا اور کیا کہا؟ اے مولا کی محبت کے شہید، آئے ہائے، وہ یہی کہتی رہی، اور اس نے وہاں چیخ ماری اور وہ بھی زمین پہ گری، اور وہ بھی مولا کی محبت کی شہید ہو گئی۔ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا۔ اللہ اللہ، یہ علامہ اقبال نے اسی بات پہ کہا، آسان سمجھتے ہو مسلمان ہونا؟ کس نے کہا اتنا آسان ہے؟ یہ قتل گاہ الفت ہے، یعنی جیسے وہ شہید محبت، یعنی شہید محبت ہوئے جو اپنے محبوب کی رضا کی خاطر، اس کی ایک ادا کی خاطر ذبح بھی ہو اور سی بھی نہ کرے، نہ چیخے نہ چلائے نہ شکوا نہ گلا تو پھیر چھری میرے گلے پہ تو مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو۔ بٹھی تتی تیرے عشق والی، بھا بھڑکے تے بھا بھا کرے، عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے، عاشق بڑی عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑا ہو۔ یہ کون سے لوگ تھے جن کو اللہ سے اتنی محبت تھی؟ ہم پھنس گئے اس دنیا کے اندر، ہم ہلاکت میں پڑ گئے۔ دنیا کی جو مال دان دولت ہم اکٹھا کر رہے ہیں، اس کے ہرس میں جو ہے نا، یہ ہرس، اس کا ہرس ہلاکت، جس سے ہم بے خبر ہیں۔ جدھر دیکھو یہی کال ہے، یہی طاعت ہے، یہی بات ہے، اس کی گاڑی، اس کا بنگلہ، اس کی تعلیم، وہ پی ایچ ڈی، وہ ایم اے، وہ بی ایس، وہ ایم ایس، وہ جناب ڈاکٹر بن گیا۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کو دیکھا، ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے، یہ بیچارے ساری زندگی کسی پینٹ میں گزار کے مر جاتے ہیں، حالانکہ خدا نے ان کو کتنا کامیاب پیشہ دیا۔ ہیں اچھے بھی ہیں ان میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو تعلیم ہے، جو فکر ہے، جو شعور ہے، مگر یہ بندے کو جس طرح ذبح کر رہے ہیں نا آج کل ڈاکٹر، الامان والحفیظ، ان کو کہا گیا یہ پڑھے لکھے۔
پیسے کی بوریاں بھر رہے ہیں۔ یہ خدمت خلق۔ غریب جائے تو ان کی 3,000 فیس، 4,000 فیس، 5,000 ٹیسٹوں میں لگا کر ایک کمرے میں ہاسپٹل اپنی باہر رکھی 1,500، 2,000، 3,000 ایک۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ امت کے غمخوار ہیں۔ ان کو پڑھا لکھا کہا گیا۔ اسی تعلیم کے پیچھے ساری قوم بھاگی، اس لیے بھاگ رہی ہے کہ وہ پیسوں کی بوریاں اکٹھی کرنے کی مشین بن گئی۔ یہ مشکل میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ یہ دنیا بڑی پیاری لگتی، مگر بعض قیامت کے دن جب اس کا تیکھا پن تلوار کی طرح ہوگا نا، اور جب میدان محشر کے اندر جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کہا یہ گیا ہے کہ وہ جانور ہوں گے یا زکوٰۃ کا پیسہ، اس کو لوہے کے ان کے پترے بنائے جائیں گے، ان کو آگ میں تپا تپا کر جسم کو بڑا کر دیا گا، جتنی بڑی دولت تھی اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا، جلتے رہے، پھر ٹھنڈے ہونے کے پھر جہنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ دو، فطرانہ دو، غریبوں کی خدمت کرو، حلال کماؤ، اور کمائی کے ڈھونڈنے، پیسے ڈھونڈنے کے راستے مت ڈھونڈو۔ اللہ اللہ کیا بنے؟ آتبت قلبی لما رأیت جسمی نحیلا فلام قلبی طرفی وقال کنت الرسول فقال طرفی لقلبی بل کنت انت الدلیلا فقلت کفن جميعا ترکتمانی قتیلا۔ یعنی جب میں نے اپنے جسم کو کمزور ہونے پر غور کیا، اب میں ڈھل رہا ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، مجھ جیسے جو ہے وہ تو غور سے سنے، تو میں اپنے دل کو ملامت کرنے لگا۔ یہ جھوٹی ملامت کی بات کر رہا ہوں، خدا کر اصلی آ جائے۔ تو میرے دل نے میری آنکھ کو ملامت کی اور کہا تو ہی پیغام دیتی ہے نا گناہوں کے، خرابیوں کے، حرص کے، لالچ کے، دنیا کی چمک کو دیکھ کے کہاں ڈال دیتی ہے۔ تجھے کون کون سے رنگ پسند ہیں کہ آگ کا رنگ پسند آیا ہے؟ کیا کرے گی جب آگ آنکھوں کے اندر ڈال دی جائے گی؟ اے میرے مالک معافی عطا فرما دے۔ تو میری آنکھ نے میرے دل کو جواب دیا کہ رہنمائی تو ہی کرتا ہے نا، پسند تو چیزیں تجھے آتی ہے نا، حرص تو کرتا ہے۔ یہ اپنے بدن کے، اپنے جب بندہ حساب کر لے گے تو آنکھ دل کی دشمن، دل ہاتھ کا دشمن، ہاتھ جسم کا دشمن۔ بندے نے گناہوں سے اپنے ہی ٹکڑے کر ڈالے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے، کہ جس کے اشارے اس نے کہا، میں نے کہا تم دونوں ہی اپنی برائیوں سے رک جاؤ، تو تم دونوں نے مجھے ہلاک کر ڈالا۔ یہ بندہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے دل سے کہہ رہا ہے۔ تو کون ہے؟ دل تو تیرا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے۔ اے مالک مولا ہمیں معاف فرما دے، ہم سے یہ مصیبت نکال دے، یہ بیماری دور فرما دے، اپنا بندہ بنا دے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں جس نے اپنے آنکھ کو آزاد کر دیا اس کے رنج بڑھ گئے۔ اچھا آج بڑھ نہیں گئے؟ کون سا گھر ہے جو ٹھیک ہے؟ جب ہم نے پردے داریاں چھوڑ دی ہیں، جب ہم نے شرم ساریاں چھوڑ دی ہیں، جب ہم نے حیا کرنا چھوڑ دیا ہے، جب اللہ رسول کے کام طریقے کو چھوڑ دیا ہے، کون سا گھر ہے جس کو آئیڈیل کہا جائے کہ وہاں دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہے؟ کون سا گھر؟ من کا دیوتی من ادوبن وحاسد فائنی من اینیا اوتا من قلبی، یعنی جو نقصان کسی دشمن اور حاسد سے پہنچتا ہے، مجھے وہی نقصان اپنی آنکھ اور دل سے ہوتا ہے۔ یعنی جو میرا دشمن ہے بڑا، وہ جو مجھے نقصان پہنچائے گا سو پہنچائے گا، مجھے حسد کرنے والا، مگر میری نگاہ اور دل نے مجھے تباہ کر ڈالا۔ اور جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی مکرم، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم، رسول محتشم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس کا خون بہہ رہا تھا۔ تو سرور کونین دکھی دلوں کے چین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک عورت گزری تو میں نے اس کی طرف دیکھا
اور میری نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کرتی رہیں کہ اچانک میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے زخمی کر دیا. بندہ ادھر دیکھتے تھے ٹکرا گیا اور میرا یہ حال کر دیا آپ جیسا دیکھ رہے ہیں. نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتی. یعنی آپ نے یہ بھی بتا دیجیے جو تکلیف تجھے پہنچی ہے یہ اس کا بدل ہو. تو ہم دنیا کے اندر تکلیف پہنچے ہم کیا کرتے ہیں؟ کاش یہاں بدلہ ہو جائے، مگر اگر ہمارے گناہوں کا یہاں بھی بدلہ ہو جائے تو میرے خیال میں ہمارا ایک جسم نہیں ہزاروں جسم ہو تب ہماری سزا پوری ہو. اگر میرے مالک نے نہ بخشا، اگر نہ بخشا رسوا خوار ہو جائیں گے. کیا ہے ہمارے پاس؟ سیدنا ابو یعقوب جوہری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے طواف کے دوران ایک معذور آنکھ سے معذور شخص کو دیکھا. دوران طواف یہی دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میں نے اس سے پوچھا کہ کیسی دعا ہے، کس چیز کی پناہ؟ اس نے جواب دیا میں نے 50 سال سے بیت اللہ شریف کی خدمت گزاری کی ہے. ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا تو میں نے اس کی تعریف کر دی. ایک دن میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں کعبے کی حلق خدمت میں نے اس کی تعریف کر دی. اچانک مجھے ایک تھپڑ آ لگا جس سے میری آنکھ میرے رخسار پر بہہ گئی. اللہ اللہ کہ تو خدا کے گھر کا خادم ہو کر دنیا والوں کی تعریفیں کرتا ہے. اے عالم کہلانے والو، اے عاشقان مصطفیٰ کہلانے والو، اے بڑے بڑے سر والے نعت خانوں، اے ساری محفل کو لوٹ کے کھا جانے والو، اے عشق مصطفیٰ کے نام پہ مال لپکنے والو، اے سریلی گریلی تقریریں یاد کر کے پیسہ بٹورنے والو، یہ کیا ظلم کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ؟ تمہاری ڈیوٹی تو تھی ان کو راہ راست پہ لگاتے. تمہارے چسیلے سریلے آوازوں نے نعتوں کے نام پہ ہم عشق بانٹ رہے ہیں. اگر آپ نے اتنا عشق بانٹا ہے گلی گلی میں نعتیں سنا رہے ہو تو پھر سب سے زیادہ بے نمازی تمہارے اندر کیوں؟ تم بے نمازی کیوں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ تمہاری نیت کا کھوٹ زہر ہو گیا. یہ ساری نعت خوانی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، چند ایک ٹھیک ہے، چند ایک ٹھیک ہیں. تو سارا سلسلہ چل کیا رہا ہے؟ یہی چل رہا ہے نا، مال دولت پیسہ. 2 منٹ برکت کے لیے دینا. تنہائی میں 2 منٹ نہیں لگتے تجھے برکت کے لیے، پڑھ لیا کر. جہاں ویلے زیادہ ہوں تو تیرا دل بھی کھل جاتا ہے، زبان بھی کھل جاتی ہے، سینہ بھی کھل جاتا ہے. اور یہی حال مقررین کا ہو گیا. خدا کی رضا کے لیے کب کرو گے؟ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں ان پہ درود و سلام اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے. اللہ اللہ. دعونی اناجی مولا جلیلا اذا اللیل ارخا علی الصدولا نظرت الیک بقلب ذلیل لارجو بہ یا الہ القولا لک الحمد والمجد والکبریاء وانست الالہ الذی لن یزولا وانست لا الہ الہ الذی لم یزل حمیدا کریما عظیما جلیلا تمیت الانام وتحیی العظام وتنشئ الخلائق جیلا فجیلا عظیم الجلال کریم الفعال جدیر النوال تنیل السوال جبیل القلوب غفور الذنوب طوار العیوب تقیل الجہولا وتعطی الجزیلا وتؤلی الجلیلا وتؤلی الجمیل وتاخذ من ذا وذاک القلیلا خزائن جودک لا تنقضی تعم الجواد بہا والبخیلا. مجھے اپنے رب جلیل سے مناجات کرنے دو، اپنے رب سے مناجات کرنے دو. جب رات نے مجھ پر پردے ڈال دیے، میں بھی اب رات کو یہ بات کر رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ مجھے بدکاری ریاکاری سے بچا کر جو اللہ کو یاد کرتے ہیں انہیں کی لسٹ میں لکھ دے۔ یا الہی عز و جل، میں تواضع کرنے والے دل سے تیری طرف دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ ان عربی اشعار کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ اے مالک و مولا، میرے دل تیری طرف دیکھ رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے قبولیت کی امید کروں، تیری رحمت پہ امید کروں۔ امید ہے تو کرم ضرور کرے گا۔ سب خوبیاں بزرگیاں کبریائی تیرے لیے، اور تو ایسا معبود ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ تو حی قیوم ہے، تو ہی وہ معبود ہے جو ہمیشہ ہر وقت حمید ہے، کریم ہے، عزیز ہے، عظیم ہے، جلیل ہے۔ تو ہی لوگوں کو موت دیتا ہے، قیامت کے دن ہڈیوں کو تو پھر گوشت پہنا کر زندہ کر دے گا، اور ساری مخلوق کو گروہ در گروہ تیری بارگاہ میں آنا ہے اٹھ کر۔ تو عظیم جلال والا، کریم افعال والا، بڑی عطا والا، ہر سوال کو پورا کرنے والا ہے۔ تو ہی دلوں کا محبوب، اللہ اللہ، تو دلوں کا محبوب، گناہوں کو مٹانے والا، عیبوں کو چھپانے والا، جہالتوں کو مٹانے والا، اور تو بڑا انعام عطا فرمانے والا، خوبیوں کا مالک بنانے والا، اور انعام یافتہ بندوں سے چھوٹی سی نیکی بھی قبول فرما لینے والا، اپنے پیاروں کی ہر بات پیار قبول فرمانے والا، انہی کے صدقے ہم پہ رحمت۔ تیری عنایت کے خزانے ختم نہیں ہوتے، تو سخی و بخیل سب کو ان خزانوں سے نوازتا، سبھی کو دے۔ ایک عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفن و تعظیمہ کے ارادے سے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا رنگ گندمی اور کثرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اللہ اللہ، اتنی عبادت کرتا تھا جیسے بندہ بہت زیادہ کوئی محنت کرتا ہے تو اس کے جسم پہ آثار ہوتے ہیں، اس محنت کے شل ہوتا ہے، تو عبادت کر کر کے اس کا جسم پیلا نظر آتا۔ اس نے پیوند دار پرانا لباس پہن رکھا، ٹاکیاں لگی تھی اس کے لباس، چتھڑے لگے ہوئے، اور لباس سے نام کا لباس تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، لکڑی تھی ایک، اور ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑا سا توشہ یعنی کھانے کا کوئی چیز تھی۔ دراصل وہ عابد و زاہد امام العاشقین حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب قافلے والوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ پائے، اور ان سے کہا کہ ہمارا گمان ہے کہ تو ایک غلام ہے، دہری حالت کو دیکھ۔ ویسے بھی آپ غریب طبقے کی آپ کی تعریف ملتی ہے، لوگ کنگی مزدوری کر کے اپنی والدہ اور اپنا نظام چلاتا تھا، مگر دل کا ایسا امیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعریف فرماتے تھے۔ کرن کی طرح منہ کر کے بیٹھے تھے، انی اجد ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ فرمایا اویس کرنی ہے، میرا عاشق ہے، میرا غلام ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، بڑا اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ لوگ اس کو دیوانہ بولتے ہیں، مگر وہ دیوانہ نہیں، رب کے عشق کا مستانہ ہے۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ تو غلام ہے، ہمارا گمان ہے کہ تو ایک برے غلام اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو، یعنی اس کے لباس سے لگا کہ جسے بندہ دوڑ کے آتا ہے، بھاگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، میں اپنے غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا۔ اب وہ کس کا کہہ رہا تھا؟ ان لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اپنی بات کو کہاں لے جاتے؟ کہا میں بھی اپنے مالک سے بھاگا ہوں، اور مالک سے مراد رب العالمین کی بات وہ کر رہا تھا۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے ہو تو اپنے آپ کو کیسا پایا؟ تمہیں کیسے لگا جب تم نے اپنے آقا کو چھوڑ دیا، مالک کو چھوڑ دیا؟ اور تمہاری یہ کیا حال ہے کہ تم اپنے آقا کے پاس رہتے تمہاری حالت ہرگز نہ ہوتی ہے؟ جو تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں، جو تمہاری حالت ہے، بھوک سے مرنے والے لگتے ہو، مشکل میں لگتے ہو، اگر تم مالک کو نہ چھوڑتا تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن تو بہت برے اور قصوروار غلام، اچھے غلام نہیں، کیونکہ اسے تو غلام کی بھی ایک مین جو صفت ہوتی وہ وفا ہوتی مالک سے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کی قسم میں گناہ گار غلام۔ ویسے کرنی کسی ٹائم میں اسی پہ پوری ایک بناؤں گا ویڈیو، اس میں انشاءاللہ ان کی مکمل ڈیٹیل میں، یعنی کافی حد تک، مکمل تو نہیں دے سکتا، ہوگی۔ تو کیا کہنے لگا؟ میں گناہ گار غلام ہوں، میرا آقا بہت ہی اچھا ہے۔ اب رب کی بات جو کر رہا تھا وہ کتنا اچھا ہے، اور قصور میرا ہی ہے
کہ اگر میں اس کی اطاعت کرتا، اس کی رضا چاہتا، تو کبھی میری یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، آپ کی عاجزی تھی۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو تو نخرہ پسند ہی نہیں ہے، نہ طاقتوروں کا، نہ امیروں کا، نہ عابدوں کا، علماء کا، نہ شیوخ کا۔ اس کو تو ہر حال میں عاجزی چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ رونے لگے، اتنے روئے کے قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ لوگوں کو اس پر بہت ترس آیا، یعنی اس کے رونے کا انداز یہ تھا، ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے کہ میں اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اللہ کے خوف خشیت اس پہ طاری ہو گئی۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا ڈرو مت، میں تمہارے آقا سے سفارش کروں گا، تجھے امان دلواؤں گا، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ تو آپ نے فرمایا میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور اس کے انعامات میں رغبت رکھتا ہوں، جو اس کی نعمتیں ہیں میں لوٹنا چاہتا ہوں۔ دراصل سیدنا اویس کرنی سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی زیارت کے لیے قافلے میں شامل ہوئے تھے۔ بہرحال اس دن قافلہ چل پڑا اور تیز سفر کرنے لگا۔ رات کو جب اس قافلے نے ایک پتھریلی جگہ پر پڑاؤ کیا اور رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی، سردی بھی کمال کی تھی اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں میں سے ہر شخص نے اپنے کجاوے اور خیمے میں پناہ لی۔ کجاوے ہوتے ہیں یہ جو جانوروں کے اوپر ایک کاٹھی ڈالی تھی، خاص کر اونٹوں کے اوپر، تو اس کے نیچے بندہ چھپ سکتا، تو وہ کجاوے نیچے یا باقی چیزیں جو تھی ان کے نیچے چھپ گئے۔ جبکہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ تو کجاوا تھا، نہ کوئی خیمہ، نہ ہی آپ نے کسی سے کچھ مانگا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناپسند تھی کہ آپ دنیا والے کاموں میں کسی چیز کی مخلوق سے طلب کریں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی حاجتیں اپنے اللہ عز و جل سے مانگا کرتے تھے۔ اسی رات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے آپ کے اعضائے مبارک کانپنے لگے۔ سردی جب بہت غالب آئی تو اس عاشق رسول کی زیادہ سردی لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ایک وجہ آپ یہ بھی بتائی جاتی ہے، بعض کہتے ہیں کسی علی کی ساتھ جو جنگ ہو رہی تھی، کسی کے ساتھ علی صاحب لڑ رہے تھے، جنگ جمل یا کوئی جنگ صفین کا کہا جاتا ہے، کہ اس میں آپ کی شہادت تھی۔ مختلف واقعات میں جب قافلے والے بیدار ہوئے کوچ کے ارادہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک شخص نے قریب آیا، جب اس نے آپ کو جھنجھوڑا دیکھا کہ آپ کی روح قافلے سے پرواز کر چکی ہے، اس شخص نے قافلے والوں کو پکارا، گئے قافلے والوں، اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام تو فوت ہو گیا ہے، اسے دفن کیا بغیر سفر مناسب نہیں۔ قافلے والوں نے کہا اس کے معاملے میں یعنی آقا سے بھاگنے کا کیا ہوگا؟ قافلے موجود ایک شخص نے یہ غلام توبہ کر کے اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو اپنے عمل پر نادم تھا، ہمیں امید ہے کہ اللہ عز و جل اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اگر ہم اس کا کفن دفن کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے نیک بندے کے سوا جو کہ اس نے توبہ کی ہے پکی اور اس کی وجہ سے فوت ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ اگر ہم اس کو دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہمیں اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کی قبر کھودنے، اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ لوگوں نے کہا یہ ایسی جگہ جہاں پانی موجود نہیں۔ ایک شخص نے کہا کسی جاننے والے سے پوچھو، چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، میرے ساتھ کسی آدمی بھیجو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے ڈول لیا اور پانی کی طرف چل دیا۔ جب وہ قافلے سے نکلا تو اچانک سامنے پانی کی ایک نہر نظر آئی، یکدم جہاں پانی نہ نہر نظر آئی، تو اس نے کہا بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو دیکھا ہی نہیں۔ وہاں کے بندہ کہہ رہا تھا یہ تو نہر یہاں تو نہیں تھی، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہ کسی قریب میں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹا، قافلے والوں سے کہنے لگا تمہاری مشقت ٹل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ تو ہم نے پانی گرم کر کے لکڑیاں جمع کر دی۔ اللہ اللہ، پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو پانی کھولتا ہوا پایا، یعنی نہر کا پانی خود بخود ابلا ہوا تھا، تو اس کے تعجب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شرکائے قافلہ اس شخص یعنی ویسے کرنی سے گھبرا گئے، کہنے لگے بے شک یہ تو کوئی عظمت والا بندہ تھا، ہم اس سے کیا کیا کہتے۔ پھر لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کی قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو مکھن سے زیادہ نرم پایا، اللہ اللہ، اور زمین سے خوشبو کی لپیٹیں آنی شروع کی، ہلے اٹھنے لگے خوشبو کے۔ قافلے والوں نے دنیا میں سے زیادہ پاکیزہ خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ خوشبو جو قبر سے اب کسی اللہ کے نیک بندے کے لیے اڑی تو قبر المومن روضۃ میں ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، تو جب وہ باغ کھودا جا رہا تھا جنت کا تو خوشبو تو آنی تھی۔ اس صورتحال میں ان کے خوف میں اور مزید اضافہ ہو گیا کہ ہم اس کے ساتھ تو کیا کیا گستاخیاں کرتے رہے، اور روب اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ قبر سے نکلے
نکلنے والی مٹی کو دیکھتے تو مٹی کی طرح پاتے، اور جب اسے سونگتے مشک کی خوشبو پاتے، لگتی مٹی تھی مگر خوشبو مشک کی آتی تھی۔ پھر لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا، اور آپ رحمۃ اللہ جیسے اقدس کو اس میں رکھ دیا خیمے میں کچھ دیر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے کہ ایک شخص نے کہا انہیں انہی کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا میں دوں گا۔ اب دیکھ لیا نا اس کا مقام۔ پھر جب ان سب کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ ہر شخص کفن کے لیے ایک ایک کپڑا دے، پھر لوگوں نے کاغذ اور قلم پکڑا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک اور صفات مبارک لکھنے لگے، اور کہنے لگے انشاءاللہ عز و جل جہاں ہم مدینے پہنچیں گے تو شاید وہاں کوئی اس کا جاننے والا مل جائے، اس کو بتائیں گے کہ وہ فوت ہو گیا۔ پھر لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا اویس کرنی کو غسل دے دیا اور کفن پہنانے کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لباس اتارنا چاہا تو آپ کو جنتی کفن میں لپٹا ہوا پایا۔ کفن پہلے ڈلا ہوا تھا، وہ آئے تو ان کا کفن نہیں، کفن پہلے خود بخود ڈلا ہوا تھا، لپیٹ دیا گیا تھا کفن۔ دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن دیکھا بھی نہیں تھا، وہ دنیا کا کہاں تھا، وہ جنت کا تھا۔ اس کفن پر مشک و عنبر کا لگا ہوا تھا، جس کی خوشبو نے فضا کو معطر اور خوشبودار کر دیا، اور لوگ آپ کی جبین عطر اور مبارک قدموں پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ، جیسے مہر لگاتے ہیں نا ایسے جنت کی مہر ہیں، یہ خوشبو لگی ہوئی تھی۔ یہ کہ لوگ کہنے لگے گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت اللہ عز و جل ہی دیتا ہے، رب عز و جل انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ عز و جل سے امید رکھتے ہیں کہ اپنے اس برگزیدہ اور مقبول بندے کے وسیلہ سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ پھر ان قافلے والوں کو حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ عنہ سخت سردی کی رات میں تنہا چھوڑنے پر سخت ندامت و شرمندگی ہوئی کہ ہم تو چھپ گئے تھے، اتنے نیک بندے کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ پھر لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر رکھا۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک کبھی تکبیر کہنے والوں کی آوازیں سنی۔ اللہ اللہ، تکبیریں کی آواز آنے لگی تو ان کے کلیجے دہل گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے سروں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہو گئے اور گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے۔ پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانا کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اقدس کسی اور مخلوق نے اٹھا رکھا ہے، انہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن تک محسوس نہ ہوا۔ بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کو قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد قافلے والے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اچھا، میں کہیں رحمۃ اللہ کے رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں تو کچھ لوگوں کو بھی اشکال نہ پڑے، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں، وہ کہا جا سکتا ہے، ہاں اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں لوگوں وہ اپنا جب سفر پورا کر کے لوٹے تو کوفے کی مسجد میں لوگوں کو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ وہاں حلیہ جب بیان کیا گیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے پہچان لیا، مسجد میں رونے کی آواز سے بلند ہو گئی۔ اور اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی تو حضرت سیدنا اویس کرنی کی وصال کی خبر کسی کو نہ ہوتی، اور نہ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر کا پتہ چلتا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے پوشیدگی اور کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ ساری دنیا خود کو چھپا کے رکھا، نیکیاں چھپا کے رکھی، لوگوں کے سامنے دیوانہ مشہور تھے، مصطفیٰ جانتے تھے اللہ کے کرم سے۔ تو یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی خاک اور اس خاک کو جو بندے انہوں نے اس دن اٹھایا، جنہوں نے اس کی مقدس کو کھودا، جنہوں نے یہ واقعہ لکھا۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بحر الدموع کتاب کے اندر، آنسوں کا دریا اگر آپ اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو اس کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے صدقے جس نے یہ واقعہ لکھا، جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، جنہوں نے اللہ کے اس بندے کا ذکر ہم تک پہنچایا، اس کا ذکر کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے تا قیامت ان کا ذکر لوگوں کی زبان پہ جاری کر دیا۔ یہ اللہ کے ذاکر بندے ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر وحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کی عبادت کرنے والے، یہ روزے رکھنے والے، یہ سجدے کرنے والے، یہ قیام و رکوع کرنے والے، یہ برائی سے روکنے والے، یہ نیکی کا درس دینے والے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا حفاظت کرنے والے،
اب برائیوں سے بچنے والے بشر المومنین، ان کو اللہ نے فرمایا مومن ہے میرے، ان کے لیے بشارت ہے جنت کی کہ ہم التائبون سچی توبہ کرنے والے ہیں، الحامدون اللہ تعالیٰ کی دن رات ذکر حمد کرنے والے، السائحون کیا ہم روزے رکھنے والے ہیں، ساجدون ہیں، آمرون بالمعروف نیکی کی، ہم تو خود جو نیکی دے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں، کیا ہم نیکیاں پھیلا رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، لوگ نیکیاں کرنے والے نہیں رہ گئے، نیکیاں سمجھانے والے نہیں رہ گئے، ہم بہت دور چلے گئے، کہاں دور چلے گئے، جنت سے دور جہنم کے قریب۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، ویسے کرنے کے صدقے، صدیق اکبر کے صدقے، میرے مصطفیٰ کے اشار کے صدقے، میرے مصطفیٰ صاحب کی زلف عنبری کے صدقے، میرے مصطفیٰ کے وسیلے جلیلہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، مالک معاف فرما دے، مالک معاف فرما دے، دن کا ایک رات کا ایک بجنے والا ہے، مالک معاف فرما دے، التجا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں، معاف فرما دے، بخش دے ہم سب کو، جو بھی سنے اس کو بھی بخش دے، ہم سب کے گھر والوں کو بخش دے، میرے ابو کو بخش دے، میری امی کو بخش دے، میرا کزن، میرا قریبی پیارا ایک رشتہ دار میاں شاہد اقبال وہ چلا گیا، خالد ایک دوست تھا وہ چلا گیا، طارق بھائی تھے وہ چلے گئے، پتہ نہیں کتنے ہیں وہ چلے گئے، ہم سے اچھے تعلق تھے ان کے، مالک و مولا ٹھیک ہے دنیا والے تھے مگر چلے گئے، میں جانے والا ہوں، میرے جو دن رہ گئے ان کے دعا کرنا چاہتا ہوں قبول کر لے، ان کو بخش دے، ان کی نسلوں کو نیک بنا دے، مجھے نیک، میری اولاد کو نیک بنا دے، میرے سننے والوں کو نیک بنا دے، ان کی دونوں جہان کی بلائیں خیر و عافیت عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔